اے مسلمانوں، کیا تمہیں دین اس لیے دیا گیا تھا تاکہ تم اسے پاؤں تلے رون دو؟ آج کا شخص کہتا ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ عذر کیا ہے؟ بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے روزہ توڑ دیا، مہمان آ گئے تھے، کسی شادی پہ چلے گئے تھے، کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا اس لیے نماز چھوڑ دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک نابینا صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، 6 عذر پیش کیے، کہا اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، میرے گھر سے مسجد بہت دور ہے، اور میرے گھر سے مسجد کے درمیان رستے میں جنگلی جانور ہیں، زہریلے جانور ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو فرمایا جی ہاں آتی ہے۔ کہنے لگے اگر تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم آ کر مسجد میں نماز ادا کرو۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کیا کہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، مختلف مصروفیات میں مشغول ہیں، اور نماز کے لیے اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت قضا ہو گئی، پھر بعد میں خیال آیا کہ اب چلو گھر ہی میں پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو اجازت نہیں دی، فرمایا اگر تمہارے گھر میں بھی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر جاؤ جا کے مسجد میں نماز ادا کرو۔ تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ مؤذن بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ اپنی اپنی تجارت میں مصروف، دکانیں کھلی ہیں، میرے چند پیسے زیادہ بن جائیں، آج شام کو میری دہاڑی زیادہ لگ جائے۔ ارے نماز رہتی ہے تو رہ جائے، بعد میں پڑھ لیں گے، گھر میں جا کے پڑھ لیں گے۔ پھر جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اگر پھر اللہ بھی کہہ دے کہ جا دفع ہو جا، اب بعد میں تیری بھی میں حاجت پوری کروں گا، تیری دعا بھی میں بعد میں سنوں گا۔ جتنا اس اللہ رب العزت نے کسی انسان کے نصیب میں وہ رزق لکھ دیا، چاہے وہ دنیا کے آخری کونے میں ہی کیوں نہ موجود ہو، وہ رزق اس تک پہنچ کے رہے گا۔ اللہ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تو سمندر کی تہ میں ہزاروں مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، تو اللہ تمہیں کیوں نہیں رزق دے گا؟ یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی تھی، یہ قرآن مجید صرف اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تمہیں سال بعد رمضان میں یاد آئے، تم مسجد میں جاؤ اور اس کے کھول کو دیکھ لو، اس کو بس پڑھ کے واپس گھر میں آ جاؤ، نہ پتہ چلے کیا پڑھا، نہ سمجھ میں آئے۔ انگریزوں نے تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو بغیر کسی سمجھے، جو بغیر مطلب جانے بھی پڑھی جاتی ہے۔ کس قدر شرمندگی کی بات ہے، اے مسلمان تو زمین میں کیوں نہ گڑ گیا یہ سننے سے پہلے؟ اللہ کہے گا میں نے تمہیں 70-80 سال کی زندگی دی، اس میں تمہیں جوانی دی، اور تمہارے پاس آج کے انسان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ سکوں، میں ترجمہ پڑھ سکوں، میں دینی علوم سیکھ سکوں۔ لیکن وہیں پر وہ سکول جائے گا، وہاں پر 10-10 سال لگائے گا، 12-12 سال سکول میں لگائے گا، پھر کالجوں کی تعلیم پڑھے گا، 20-20 سال تک یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگریاں لے لے گا۔ لیکن اے انسان کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں قرآن پڑھ سکوں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اپنے اللہ کا حکم میں دیکھوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا۔ یہ کتاب کس کی بھلائی کے لیے بھیجی گئی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں بھیجی گئی، خدا کی قسم، جس رب نے پیدا کیا اس کی عزت کی قسم، یہ ہماری بھلائی کے لیے بھیجی گئی۔ اللہ نے فرمایا جو اس کتاب کو تھام لے گا وہ ہدایت کا رستہ پا لے گا۔ آج کی عورت کہتی ہے میں پردہ کیوں کروں، میں پردہ کیسے کروں؟ آج کی عورت کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے۔ ارے تجھے کس سے آزادی چاہیے؟ تجھے اللہ سے آزادی چاہیے، تجھے اپنے نبی سے آزادی چاہیے، تجھے اپنے دین سے آزادی چاہیے۔ تو جاؤ دفع ہو جاؤ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی جو اس کا احکامات نہ مانیں، جو اس کا کہنا نہ مانیں، جو اس کے نبی کے مطابق نہ چلیں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان بھی کیا، مسلمانیت کے لیے تو نے کون سی تکلیفیں برداشت کی، تو نے کون سی مشقتیں اٹھائی؟ یہ تو تجھے جائیداد کی طرح باپ دادا کی طرف سے وراثت میں مل گئی ہمیں مسلمانیت، اور ہم بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے وہ اسلام جو قرآن میں لکھا ہے
کہاں ہے وہ اسلام جو غیر مسلموں کو دکھایا جائے، جس سے وہ بھی متاثر ہوں، جس سے ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ تھے مسلمان؟ کہاں ہے آج کا وہ مسلمان؟ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت مہمونہ بیٹھی ہیں، ادھر سے ایک صحابی آئے، نابینا صحابی، کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، اے میمونہ، ان سے پردہ کرو۔ تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی یہ تو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے کیوں پردہ کریں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ اس قدر سخت حکم فرمایا۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج اس چیز پر ہم غور کریں، اس پر فکر کریں کہ کہاں ہے ہمارے اندر کا مسلمان، کہاں ہے ہمارا اسلام؟ ہم نے اپنی زندگی میں دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کون سی محنت مشقت کی؟ ہم نے کہا دین کے ٹھیکیدار تو بس مولوی ہیں اور وہ دیندار لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہی کا ذمہ ہے، وہی کرتے رہیں گے۔